آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت کے اندر چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں بھی گیا ہو اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا؟ یہ کیسے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کا ایک علاقہ تھا، وہاں بت پرستوں کا قبیلہ رہتا تھا، وہاں سے دو آدمی سفر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو واقعہ سناتے ہیں کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے ان علاقوں سے، اور ان قبیلے والوں کا ایک بت تھا، ایک معبود تھا، ایک خدا تھا، اور جو بھی ان کے گاؤں سے، ان کے قبیلے سے، ان کے راستے سے گزرتا تھا ان کو پکڑ کر کے ان کو کہا جاتا تھا کہ تمہیں آگے جانے کی اجازت اس وقت ملے گی جب تم ہمارے معبود کے سامنے، ہمارے اللہ کے سامنے، ہمارے خدا کے سامنے قربانی پیش کرو گے، بھیڑ چراؤ گے، تب جا کر تمہیں آگے جانے کی اجازت ملے گی، ورنہ آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب دو آدمی ہیں، دونوں سفر پر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی دونوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ چلو بھائی ہمارے معبود کے سامنے تم بھیڑ چڑھاؤ، قربانیاں دو، نظر پیش کرو۔ دونوں آدمی مسافر تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس نہ کوئی بکرا ہے، نہ کوئی دمبا ہے، اور نہ کوئی خصی ہے، نہ اونٹ ہے جو میں تمہارے معبود کے سامنے قربانی پیش کروں، میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، میں سفر میں ہوں۔ کہا اچھا یہ کر لو کہ ایک مکھی پکڑ کے دیا، کہا کہ اس مکھی کا ہی جا کر ہمارے معبود کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے معبود کے سامنے اگر قربانی پیش نہیں کرو گے تو تمہاری قربانی ہم کر دیں گے۔ تو وہ دوسرا آدمی جو تھا وہ ڈر گیا، فوراً مکھی کو لے گیا اور ان بت کے سامنے جا کر کے مکھی کو مار ڈالا، قتل کیا، قربانی دے دی۔ اور جو دوسرا ساتھی اس کا تھا اس کو بھی کہا کہ تم بھی ایک مکھی کی قربانی دے دو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، مکھی بھی جاندار ہے، مکھی کے اندر بھی اللہ نے جان رکھی ہے، اس کو بھی اللہ نے ایک مخلوق بنایا ہے، اگر تم اس کی بھی قربانی دے دو گے تو ہمارے معبود قبول کر لیں گے، تم اس کی قربانی کر دو۔ لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا، اللہ کا ماننے والا تھا۔ اور یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ کا ماننے والا تھا۔ انہوں نے کہا میں رب کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو قربانی نہیں دے سکتا، نہ میں کسی معبود کے سامنے جھک سکتا ہوں، لیکن اگر میں اپنی گردن کی مجھے قربانی دینی پڑے تو میں قربانی دے سکتا ہوں، لیکن ایک مکھی، مچھر، کسی بھی کوئی قربانی میں اپنے رب کی ذات کے ساتھ کسی معبود کو شریک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب انہوں نے مکھی کی قربانی دینے سے انکار کر دیا تو فوراً ان تمام لوگوں نے، ان قبیلہ والوں نے انہی کو پکڑ کر کے ان کو ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معراج کرایا تو ان دونوں آدمیوں کا نظارہ مجھے کرایا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے، مکھی کی قربانی کی وجہ سے جو بتوں کے نام سے دیا، اللہ نے اس کو جہنم کے اندر پہنچا دیا، اور دوسرا آدمی جو بتوں کا انکار کر کے اللہ پر یقین رکھا، مکھی کی قربانی نہیں دی، تو اللہ نے ان کو ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچا دیا۔ یہ ہے توحید کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پر یقین جما لیتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کلمے کو پڑھنے سے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔